الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانوروں کو، مویشیوں کو حلال کیا گیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جس کی تلاوت، جس کے بارے میں تم کو بتلایا جائے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو۔ حالت احرام کے علاوہ تمہارے لیے شکار حلال ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اس کی مکمل تفسیر مختلف دروس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے پیش کر دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کئی دروس میں سورہ مائدہ کی مختلف آیات جو ایک کے بعد ایک ہیں، اس کی تفصیلیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ سورۃ المائدہ، یہ مفسرین کے رائے کے مطابق اور روایتوں کے مطابق یہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی صورت ہے، جیسا کہ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ المائدہ حدیث نمبر 3063 عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور غریب کہا ہے، اور کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی سورت سورۃ الفاتح ہے۔ محترم سامعین کرام، امام حاکم اپنی المستدرک علی الصحیحین کتاب و تفسیر سورۃ المائدہ کے اندر جبیر بن نفیر کی روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جبیر بن نفیر کہ میں حج کرنے کے لیے آیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ اے جبیر، تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تلاوت کرتا ہوں اس کی۔ کہا کہ سورۃ المائدہ کی تلاوت کرو، اس میں جس چیز کو حلال پاؤ اس کو حلال کہو، اور جس چیز کو حرام پاؤ اس کو حرام کہو، کیونکہ یہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے برابر سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی کہ اسی صورت کے اندر جو آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور بتلایا گیا کہ اب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں الگ سے کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں حلال و حرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہود اپنی عہد شکنی کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی وعدہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی معاہدہ ہوتا یا لوگوں سے کوئی بھی معاہدہ ہوتا تو اپنے معاہدات کو وہ توڑ دیتے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ان کے اوپر حلال تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا۔ محض اللہ سے انہوں نے عہد کیا کہ اللہ ویسا کریں گے، لیکن پھر اس عہد کو ان لوگوں نے توڑا۔ نبی سے وعدہ کیا کہ اے نبی آپ جو کہہ رہے ہیں بس اسی کے مطابق چلیں گے، لیکن پھر انہوں نے اپنے عہد کو توڑا۔ اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ان کے اوپر حلال تھی بعد میں حرام قرار دی گئی۔ لہذا اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اپنے عہد اور معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، چاہے وہ عہد تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے ہو کہ ہمیں اللہ تیرے بندے بن کر کے رہیں گے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے،
تیرے علاوہ کسی بھی چیز کو تیرے مقابلے میں نہیں سمجھیں گے. یعنی چاہے وہ عہد اللہ رب العالمین سے ہو، چاہے وہ عہد انسانوں سے ہو، خرید و فروخت کا عہد ہو، یا نکاح اور منگنی کا عہد ہو، یا مسلمانوں سے کوئی عہد ہو، یا غیر مسلموں سے کوئی عہد ہو، یا صلح اور کمپرمائز کا کوئی عہد ہو، یا جنگ کی کوئی عہد ہو. یعنی جتنے بھی وعدے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیونکہ وعدہ پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور وعدے کو توڑ دینا یہ منافقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب الایمان باب علامت النفاق عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں جس کے اندر ہوں گی وہ پکا اور نچھکا منافق ہوگا، اور ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت اگر کسی کے اندر پائی گئی تو اس کے اندر نفاق کی علامت پائی گئی جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. اور وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خانہ، جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو اس میں وہ خیانت کرے. اذا اؤتمن خانہ، جب کسی چیز کی امانت اس کو سونپی جائے تو وہ خیانت کرے. واذا حدث کذب، اور جب بولے تو جھوٹ بولے. کوئی بھی بات ہو، بات شروع کیا، اب اس کو جھوٹ بولنی اس کی فطرت بن جائے، ہر بات میں وہ جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی پر اتر جائے. یعنی عام حالات میں تو زبان بڑی اچھی ہوگی، لیکن جب جھگڑے پر اتر گیا، کسی کی بات بری لگی، تو اب زبان جو ہے وہ سوائے برائی کے اور کچھ اگل ہی نہیں رہا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ 4 اگر نشانیاں کسی کے اندر پائی گئی تو وہ منافق ہے پکا. اگر ایک نشانی بھی پائی گئی تو اس کے اندر نفاق کی علامت ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہیں دے. اور یہاں پر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو، تم ایمان والے ہو، لہذا اپنے معاہدات اور وعدے کو پورا کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا گیا ہے. الانعام یا پھر بہیمۃ الانعام، مفسرین اور اہل عرب جو ہے، اہل عرب انعام 4 جانوروں کو لیتے ہیں مراد. ایک اونٹ، اس کا میل فیمیل، ایک گائے، اس کا میل فیمیل، ایک بھیڑ شیپ، اس کا میل فیمیل، اور ایک بکری گوٹ، اس کا میل فیمیل. یہ 4 جانور چونکہ وہاں پائے جاتے تھے، اس لیے انعام. اور مفسرین کے رائے کے مطابق، مفسرین نے جو تفسیر کی اس کے مطابق بہیمۃ الانعام سے مراد یہی 4 جانور جو 8 قسم کے ہیں جس کی قربانی کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ بہیمہ ان چوپائے جانوروں کو کہتے ہیں جن کا گزر بسر گھاس پات پہ ہوتا ہے، جو گھاس کھاتے ہیں، جن کی پرورش نباتات پہ ہوتی ہے، پھل کھائیں گے، گھاس کھائیں گے، پیڑ پودوں کے پتے کو کھائیں گے، ایسے جانور. تو عرب کے اندر تو یہ 4 جانور پائے جاتے تھے، لیکن عرب کے علاوہ جگہوں پر ان 4 جانوروں کے علاوہ مثلا گائے بیل ہے، اس کے ساتھ نیل گائے، بھینس جو عرب میں نہیں پایا جاتا تھا، یہ جانور بھی حلال ہے. اسی طرح سے بکری کے ساتھ ہرن اور بارہ سنگا، یہ بھی گھاس کھانے والے جانور ہیں، یہ بھی حلال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے. الا ما یتلی علیکم، البتہ آگے اب جو احکام آئیں گے ان میں جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا یا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہوگا. یہ تو آل اوور بتلایا گیا کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، یا اس کے ساتھ نیل گائے ہو، یا بھینس ہو، یا بارہ سنگا ہو، یا اس طرح کے جانور جو گھاس پات پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ تو تمہارے لیے کبھی بھی کھانا حلال ہے. لیکن آگے اب تم کو بتلایا جائے گا کہ ان کے علاوہ کون کون جانور حرام ہے. اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر کوئی جانور کسی اونچائی سے گر کر کے مر جائے تو وہ حرام ہے. اگر کوئی جانور کسی کو سنگ مار دے اور وہ مر جائے تو حرام ہے. اگر کوئی جانور گلا گھٹنے سے مر جائے تو وہ حرام ہے، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل بتلائی ہے. یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تمام جانور جن کی پرورش گوشت کے اوپر ہوتی ہے، درندے جن کو کینچلی ہوتی ہے جہاں پہ 2 دانت ہوتا ہے، کتے کو دیکھیں گے 2 دانت ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے جانور ہوتے ہیں جن کو 2 دانت ہوتا ہے، اس کو درندے کہتے ہیں. درندے جو کینچولے سے شکار کر کے کھاتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کینچولی سے شکار کرنے والے جانوروں کو، درندوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے پرندے جو شکاری پرندے ہوتے ہیں، جو اپنے پنجوں سے نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں یا پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ایسے جانوروں کو بھی، ایسے پرندے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے، ہاں وہ جانور جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جن کو بتایا جائے گا، وہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہوں گے، غیر محل الصید وانتم حرم، اور جانور کا شکار کرنا، ان جانوروں کا جو حلال جانور ہے، مثلا ہرن جو ہے وہ جائز ہے، باراسنگا ہے جائز ہے، تو ان جانوروں کا شکار اگر تم حالت احرام میں ہو، یعنی احرام باندھ لیا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، جب احرام باندھ لیے اور اگر رستے میں کوئی جو ہے جانور ایسا مل گیا، مثلا کوئی پرندہ مل گیا جس کو ہم شکار کر کے کھا سکتے ہیں، بگولا یا اس طرح کا جو جانور جس کو شکار کر کے آدمی کھا سکتا ہے، اب احرام باندھنے کی حالت میں آپ کے پاس اگر بندوق ہے یا کوئی ایسا آلہ ہے، اس سے مار کر کے اس کا شکار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی شکاری ہو اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ احرام جانتے ہی ہیں، احرام کہتے ہیں اس کپڑے کو جو دو بغیر سلا ہوا کپڑا، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک نیچے تہمت کے طور پر اوپر سے اوڑھتے ہیں مرد لوگ، اور عورتوں کے لیے تو کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، جو کپڑا ہے اسی میں ان کو احرام باندھنا ہے، البتہ چہرے کو چھپانے کے لیے نقاب نہیں لگانا ہے، ہاں وہ اوڑھنے وغیرہ سے وہ غیر محرم کے سامنے اپنے منہ کو ڈھک سکتی ہیں۔ حالت احرام میں کئی پابندیاں ہیں، مثلا زیب و زینت نہیں کرنا ہے، اور بھی دوسری چیزیں جو ہے پابندی ہے، اس میں سے حالت احرام میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جب آپ احرام باندھ لیں تو حلال جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتے ہیں اور کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سفر میں نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے احرام باندھا تھا، میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے اور وہ لوگ بھی احرام باندھے ہوئے تھے، اور ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں احرام نہیں باندھا تھا۔ ابو قتادہ کے ساتھیوں نے ایک گورخر کو دیکھ لیا لیکن بتلایا نہیں، یہاں تک کہ ابو قتادہ نے خود اس کو دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے اونٹ، اپنے گھوڑا، اپنی سواری جس کا نام جرادہ تھا، اس کے اوپر میں سوار ہو گیا، سوار ہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا میرا کوڑا اٹھا کر کے دو، تو لوگوں نے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اترا اور اتر کر کے وہ لے کر کے جا کر کے اس کا شکار کیا، میں بھی اس کو کھایا، میرے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو کھایا۔ جب واپس آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کچھ باقی ہے، کہا کہ ہاں ایک ران باقی ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا۔ تو جو حالت احرام میں ہوگا وہ نہ تو شکار کرے گا اور نہ شکار کرنے والے کو مدد کرے گا، البتہ اگر کوئی حالت احرام میں نہیں ہے اور وہ شکار کر لیتا ہے اور وہ کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تو کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح سے مکہ میں پہنچنے کے بعد چاہے آپ احرام کی حالت میں ہو، حدود حرم کے اندر، چاہے آپ حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو، آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، وہاں شکار وہاں بالکل منع ہے۔ حالت احرام میں اگر نہیں ہے تو مکہ سے باہر آپ شکار کر سکتے ہیں، حرم سے باہر آپ شکار کر سکتے ہیں، اگر حالت احرام میں ہے تو کہیں بھی شکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی تمہارے لیے حرام کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون چیز تمہارے لیے حلال ہے، کون چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ جو حلال قرار دے گا وہی ہمارے لیے حلال ہے، اللہ جو حرام قرار دے گا وہی ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہے حلال کر لیں، جس کو چاہے حرام کر لیں۔ محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کے دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔